بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسز. آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کی 102 اور 104 آیات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ان آیات میں جو ہے نا سب سے پہلے اسٹارٹنگ والی آیات جو ورزیز آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے قصہ ہاروت اور ماروت کا. تو اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا اس حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ جب بنی اسرائیل میں مختلف انبیاء کرام بھجوائے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے ان انبیاء کے احکامات سے نہ صرف منہ موڑا تورات اور زبور کی جو تعلیمات تھی بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے سروگردانی کی ہے. ان کی اخلاقیات میں جو ہے نا پستی آ گئی تھی. مادی لحاظ سے وہ لوگ زوال پذیر ہو گئے تھے. تساہل پسندی آ گئی تھی. پہ عملی کی طرف راغب ہو گئے تھے. اور جتنے بھی اخلاق حسنہ میں کی خصوصیات یا کہنے کی خوبیاں ہونی چاہیے تھیں ان میں ختم ہو گئی تھیں. ہر مشکل کام کو ان لوگوں نے رویہ کیا اپنا لیا تھا کہ جادو ٹونا تویز گھنٹے کی بنا پر ہم لوگ اس کو حاصل کر لیں گے. اب یہ جو ان کی کمزوری تھی مختلف لوگوں کی اس سے کچھ انسانوں نے فائدہ اٹھایا تھا. اتنے وہ لوگ اخلاقی لحاظ سے پست ہو گئے تھے کہ جو شیطان صرف لوگ تھے انہوں نے رویہ بنایا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ کہتے تھے کہ یہ جادو منتر کی مدہون منت ہے. تو ان آیات میں ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی تھی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں تو جو کافی نہ بن. پس وہ ان سے وہ بات سیکھتے تھے جسے حامد اور بیوی میں جدائی ڈالے. حالانکہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وہ سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی نہ کہ نفع. اور یہ بھی چیز جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں بھی کچھ حصہ نہیں. وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. کاش وہ جانتے. اگلی 2 جو آیات ہیں آیت نمبر 103 اور 104 اس میں جو بیان فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ. ٹھیک ہے, اگر وہ مان لاتے پرہیزگاری کرتے تو پھر من عند اللہ خیرن تو ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں اجر تھا. لو کانو یعلمون. ٹھیک ہے, کاش وہ اس چیز کو جانتے کہ جو بہتر ہے ان کے لیے اجر. اس حوالے سے پھر آیت نمبر 104 میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. کیا ایمان والے لوگ جو ہے نا آپ نے رائنا نہیں کرنا, انظرنا کہنا ہے اور انظرنا کہو اور سنا کرو, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو پہلی جو 2 آیات ہیں اس میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہاروت اور ماروت کا قصہ. سب سے پہلے اس کو ہم جو ہے نا وہ شارٹلی ڈسکرائب کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل میں اس میں کیا بیان ہے. جیسے پہلے سٹارٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہود کا جو وحی الہی کو چھوڑ کر شیاطین کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 102 میں ہم جو اس کو کمپریہنشن اس کی کرتے ہیں یا کہہ لیں کہ خلاصہ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں یہود نے وحی الہی کی اطاعت کرنے کی بجائے یعنی کہ تورات اور زبور جو کے جو احکامات تھے ان کی روگردانی کرتے ہوئے اس کی پیروی چھوڑتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھا کرتے تھے. اب یہاں پر شیطان جو ہے نا وہ اس سے مراد جن اور انس دونوں لی گئی ہیں کہ یہ شیاطین کی کیٹیگری میں یہ دونوں آئیں گے. اب جب بنی اسرائیل اخلاقی لحاظ سے اور مادی لحاظ سے زوال پذیر تھے, پستی ان کے اخلاق میں آ گئی تھی, غلامی, جہالت اور ذلت کے علاوہ ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہ تھی, تو انہوں نے کیا کیا تھا وہ مائل ہونا شروع ہو گئے تھے جادو ٹونے کی طرف اور عملیات کی طرف. اور اس وقت شیطانوں نے ان کو بہکانا شروع کر دیا تھا. ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اگر ان کو وہ عہد حکومت ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے, وہ صرف اور صرف جادو اور ٹونے کی وجہ سے حکومت وہ کر رہے ہیں. اور اب اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے بغیر سوچے سمجھے جادو ٹونے کی طرف ٹوٹ پڑے تھے. دوسرا اس آیت میں جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ ملک سلیمان کہ سلیمان بن داؤد جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بڑے تاجدار تھے. 990 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح جو اسرائیلی سلسلہ ہے اس کے ایک نامور پیغمبر تھے. یہ شام اور فلسطین کے علاوہ ان کی جو سلطنت ہے وہ مشرق کی جانب دریائے فرات کے ساحل تک اور مغرب میں جو ہے نا وہ سرحد ان کی مصر تک پھیلی ہوئی تھی. ہاں جی, آیت کا اگر ہم یہ ٹکڑا اس کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں, اس کو سمرائز ہم کرتے ہیں تو جس طرح یہود کے آباء و اجداد جو تھے عہد سلیمانی میں جادوگری میں لگے رہے تھے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی بھی اسی قسم کے جو مشاغل ہیں, اسی طرح کے کام ہیں فضول, ان میں مصروف ہو گئے تھے.
پھر جو یہود کا حضرت سلیمان پر الزام تراشی یا بہتان ہے، جیسے ماں کافارا سلیمان، کہ یہود و نصارہ حضرت سلیمان کو نبی مانتے تھے مگر کے ساتھ انہیں بڑے بڑے جرائم کی طرف جو ہے نا وہ آپ کی طرف منسوب کرتے تھے، اس میں ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے، بے بکانہ انداز میں جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ کام حضرت سلیمان بھی اپنے دور میں کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر جو ہے نا کفر و شرک کو بھی آپ کی طرف منسوب کرتے تھے. بائبل کے جو صحائف میں آج تک یہ تصریحات چلی آ رہی ہیں. اب یہود کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان نے کفر کا ارتکاب کیا. یہود کہتے تھے کہ حضرت سلیمان کے جو جادو کے بل بوتے پر وہ حکومت کرتے ہیں، اس چیز کی نفی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جادو کفر ہے اور حضرت سلیمان کا دامن اس چیز سے پاک ہے. اب یعلمون جو لفظ ہے اس کا جو فاعل ہے وہ شیاطین ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ فاعل یہود بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دو چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہودی لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور یہود سے مراد اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہوں گے. وما انزل علی الملکین. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہود نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور جو 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی. گویا جو یہودی ہیں جو عرب میں رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وہ 2 قسم کے سحر کی پیروی کرتے، جو 2 قسم کا وہ جادو ٹونا تھا. ایک وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا، اس وقت وہ لوگ سیکھتے تھے، اور دوسرا وہ جادو منتر جو ملک عراق ہے، اس کا ایک شہر ہے بابل، اس میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا تھا، اس لحاظ سے بیان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بابلون جو ہے نا وہ عراق جو ہے وہ عرب کو زمانہ قدیم میں کہتے تھے. ٹھیک ہے. بابل، اور اس کا پایا تخت کا نام تھا، اور یہ شہر دریائے فرات کے کنارے میں موجود تقریباً بغداد سے 60 میل جنوب میں واقع ہے. بہت بڑا شہر تھا، اور اپنے عروج کے زمانے میں یہ بہت سرسبز و شاداب تھا، اور اس علاقے میں جادو منتر اتنا پھیل گیا تھا کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، ان لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہوا تھا، اس چیز کو مکس کر دیا ہوا تھا کہ جو انبیاء کرام ہیں اور جو اولیاء کرام ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ جو کاہن ہوتے ہیں، جو شبدہ باز ہوتے ہیں، اس طرح کی ہے ان کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو مکس کر دیا ہوا تھا کہ جو ان کا ایک حیثیت ہے، ان کی جو اہمیت ہے، وہ انہوں نے مکس کر دی ہوئی تھی. تو بیسیکلی جو فرشتوں کو بھیجنے کا انسانی شکل میں ہاروت اور ماروت کو بھیجنے کا وہ مقصد یہی تھا کہ وہ اس چیز کو کلیئر بتا سکے کہ ان دونوں میں فرق ہے. ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک شبدہ باز اور کاہن کی نہیں ہو سکتی ہے. اب ہاروت اور ماروت یہود کے لیے جو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، فتنۃ فلا تکفر کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 2 فرشتے اتنی احتیاط رکھتے تھے کہ لوگ جادو سیکھنے آتے تھے تو سب سے پہلے ان کو وارن کرتے تھے، ان کو تنبیہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے ہیں، لہٰذا تم جادو کا فن سیکھ کر کافر نہ بنو. یعنی کہ اگر تم کافر بنو گے، اگر تم لوگ یہ چیز سیکھ لیتے ہو. اور فتنہ کے معنی جو ہے نا وہ آزمائش اور امتحان اور جانچ پڑتال کرنے کے بیان کیے گئے ہیں. پھر اس حوالے سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سحر جو ہے نا وہ بعض کے فسق یا کفر وغیرہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اگر اس میں کفریہ کلمات ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے شیاطین ہیں، ستاروں سے وہ مدد طلب کرتی ہیں، تو اس صورت میں کفر ہے، چاہے اس سے کسی کو نقصان یا ضرر پہنچتی ہے یا نفع پہنچتا ہے. اور اگر کلمات کفریہ نہیں ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس سے کسی کو نقصان پہنچے یا کسی کی غرض پوری کرنے کے لیے استعمال کیا ہو، اور تو وہ پھر کیا ہوگا، فسق میں حصت ہے. اور اگر ضرر نہ پہنچایا جائے، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ کسی اور ناجائز مقصد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے عرف عام میں ہم یعنی کہ عام طور پر ہم اس کو سحر نہیں کریں گے بلکہ تعویذ گنڈا، یعنی کہ ویسے لوگ سیکھتے ہیں اپنے شوق کے لیے تو وہ تعویذ گنڈے کی صورت میں آئے گا. تو یہ مباح ہے، اور اگر ایسے کلمات پڑھیں گے جن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کفر کا احتمال ہونے کی وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے. اب جادو سیکھنے کا اس ٹائم پر کیا مقصد تھا؟ جادو سیکھنے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ بین المری و زوجہی، کہ وہ لوگ بیوی اور شوہر کے درمیان جو اتفاق ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. آپس میں وہ طلاق ان کی ہو جائے، آپس میں وہ مل جل کر زندگی بسر نہ کریں. پھر فرمایا کہ جادو فائدے کی چیز نہیں ہے اور اس کا جو ہے نا نقصان ہی ہے. اور ساتھ میں بولا تھا کہ بہت چیز جو ہے نا جیسے شر بھی، کہ وہ چیز کتنی بری ہے جس کی عوض انہوں نے اپنی جانوں کو خرید دیا، کہ وہ
اتنے برے اعمال ہیں کہ ان کے اگر کوئی نیک اعمال تھے وہ بھی اس میں ضائع کر دیے گئے ہیں۔ اور 103 آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر یہود مدینہ میں جو رہنے والے تھے وہ مخلصانہ طور پر یعنی مخلص ہو کر ایمان لے آتے تو شاید اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا ان کو اجر مل جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت کا ہم نے جو ترجمہ پڑھا ہے آیت نمبر 104 کا کہ ایمان والو رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے اور سننا بھی ہے آپ نے۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ جو ڈبل میننگ یا ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں نا وہ استعمال کیے جاتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو رائنا، ٹھیک ہے، اگر کھینچ کے اس کو نیچے یا لے آئیں گے رائنا یعنی کہ آئین کے بعد یا کا ایڈ حرف کر لیتے ہیں تو اس کے عربی میں معنی بن جاتے ہیں ہمارا چرواہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ جان کر تکلیف پہنچانے کے انداز میں جو شریر جن کی بدنیت تھی جو ہے نا کسی کو معلوم نہیں تھی تو وہ جان کے جو ہے نا وہ کھینچ کے اس الفاظ کے اس انداز میں پڑھتے تھے کہ جس کے معنی بن جاتے تھے کہ اگلے کی ڈس رسپیکٹ اس میں جو ہے نا وہ فیل ہو جائے۔ تو یہود کی جو اسلام دشمنی کا ایک یہ طریقہ تھا کہ وہ دبی الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہے اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بولا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں کوشش کریں جو ایمان لے آئے ہیں کہ انہوں نے انظرنا کہ ہم نے ہماری طرف دیکھیے احتراماً جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور بغض تھا اس کو بیان کیا گیا ہے جیسے آیت نمبر 105 ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ اہل کتاب کی کافر مشرک نہیں چاہتے کہ تمہاری رب کی طرف سے تم پر کوئی اچھی بات نازل ہو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہاس کر لیتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 میں تو جو کافر ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں۔ اب مشرک ہم جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے تو اس کو ہم مشرک بنیں گے۔ کسی طرح یہ ان کو گوارا ہی نہیں تھا کہ مسلمان کسی بھی لحاظ سے ان پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو یا برکت کا نزول ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو یہودی ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ بنی اسرائیل تک ہی محدود ہے، یعنی کہ نبی اسماعیل اس نعمت سے بہر اندوز ہو سکتے ہیں۔ کچھ قرآن میں بھی اس حوالے سے ارشاد بیان کیا گیا ہے اور ساتھ میں من یشاء وہ جو لفظ ہے اس کے جو ڈیفائن کیا گیا وہ اس انداز میں کیا گیا تھا وہ شخص فرد جس قوم اور جس گروہ کو چاہے اس خصوصی نعمت سے نوازے۔ اور اہل الکتاب کا جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اس میں مومن اور مشرکین کے درمیانی جو درجہ ہوتا ہے اس کا اطلاق جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یہود و نصارہ ہے جو دراصل کیا ہے توحید اور رسالت اور آخرت کے قائل تھے اور آسمانی کتب پر بھی یقین رکھتے تھے، لیکن قرآن اور صاحب قرآن یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انکار کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہم نے پڑھا 106 میں ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر اس کے برابر لاتے ہیں، کیا تم اس چیز کو نہیں جانتے ہو۔ پھر اگلی آیت نمبر 107 ہے اور 108 ہے، ان دونوں آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ آیت نمبر 108 میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے تھے، اور جو کوئی ایمان کی عوض کفر کو بدل لے سو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ اس میں بیسیکلی جو ہے ناسخ منسوخ یعنی کہ یہود کا ایک اعتراض تھا ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اعتراض کیا تھا کہ اگر قرآن بھی خدا کی کتاب ہے اور سابقہ آسمانی جو کتب ہیں خدا کی نازل کرتا ہے تو قرآن نے انہیں کیوں منسوخ قرار دیا، یعنی کہ ہم ایمان کے ساتھ اگر عمل مسلمان کرتے ہیں امت محمدیہ تو پھر باقیوں پر عمل کیوں نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی جو یہود کا مقصد تھا وہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک میں ڈالنا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کروں اور جس کو چاہوں تمہارے حافظے سے اس کو محو کر دوں، یعنی کہ اس کو ختم کر دوں، ٹھیک ہے۔ مگر جس چیز کو میں نے منسوخ کرتا ہوں یا پھر اس کو محو کر دیتا ہوں، ان کی بلا دیتا ہوں، اس سے بہتر اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یہ کم از کم وہ اتنی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 108
اس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات جو ہے وہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب اس آیت کے مخاطب بیسیکلی جو ہے نا اس میں 3 اقوال آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مسلمان، دوسرے ہیں کفار مکہ، اور تیسرے ہیں یہودی۔ اب امام راضی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تیسرا قول ہے جو یہودیوں کے بارے میں وہ زیادہ تر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیت کے مخاطب یہودی ہوں گے تو رسولکم، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور اگر ہم آیت کا خلاصہ دیکھتے ہیں، جیسے بولا گیا ہے کہ تم یہود تو یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی قسم کے غیر ضروری و بے معنی سوالات دریافت کرتے جیسے کہ حضرت موسیٰ سے پوچھے گئے تھے۔ پھر فرمایا یتبدل الکفرہ، کہ جو شخص ایمان کے مقابلے میں کفر کی راہ اختیار کرے، ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ سوال و جواب۔ تو یہ آج کا لیکچر ہے۔ ان آیات میں ہم لوگوں نے ہاروت اور ماروت کا ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے، اور دوسرا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے وہ رائنہ کی لفظ استعمال کرتے تھے اریٹیٹ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو۔ اور اس کے بعد ہم نے ناسخ و منسوخ کا پڑھا تھا کہ وہ اس حوالے سے بھی اعتراض کرتے تھے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھے انداز میں جواب دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا، نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ نیکسٹ مزید آگے جو آیات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔